الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وآله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. محترم حضرات، آج کے اس پرفتن اور نازک دور کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں، یقیناً یہ ایسا دور ہے، یہ ایسا زمانہ ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں مسلمان کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے. دین اسلام کو نقصان پہنچانا اور اس کو نشانہ بنانا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اسلام کے دشمنوں نے اس طریقے کی اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو بھی، اہل ایمان کو اور اسلام کو محفوظ رکھا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا کے دشمن، دنیا کے فرعون، دنیا کے قارون، دنیا کے شداد، یہ چاہے جتنی کوششیں کر لیں، چاہے جتنے حربے استعمال کر لیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی چاہے جتنی سازشیں کر لیں، ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا، اسلام کو مٹنا ہوتا اور اسلام کو اس دنیا سے ناپید ہونا ہوتا تو یقیناً مکے کے اندر جب محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی دعوت دی تھی، اس وقت جو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اسی وقت یہ اسلام مکے کے اندر دفن ہو جاتا اور اس کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا اور ان وقت کے دشمنوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے ساری کوششیں کر ڈالی، لیکن اللہ کا وعدہ برحق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ اس کو قوت عطا فرمائے گا. یہ اسلام کی خاصیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ ہمیں اور آپ کو للکار رہا ہے کہ آپ نے منکرین زکوٰۃ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اینقص الدین وانا حی، کہ میرے جیتے جی، میرے ہوتے ہوئے دین اسلام کے اندر قطع کی جائے، دین اسلام کو کم کیا جائے، اس کے اندر کاٹ پیٹ کی جائے، دین اسلام کا ختنہ کر دیا جائے، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے. جو شخص رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا، میں اس رسی کو لے کر کے رہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہماری حمیت کو، ہماری غیرت کو للکار رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، اے دین اسلام کا نام لینے والوں، اے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہارا جوش کہاں چلا گیا؟ تمہاری دینی حرارت کہاں چلی گئی کہ تمہارے ہوتے ہوئے دین اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دین اسلام کے اندر قطع بیعت کی جا رہی ہے، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی پردے کے نام پر، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی اذان کے نام پر، کبھی کسی نام پر مساجد کے اوپر، مکاتب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تمہاری غیرت کو للکارا جا رہا ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری شجاعت اور ہماری بہادری کہاں چلی گئی؟ قرآن مجید ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، جب دشمنان اسلام ہر طریقے سے اسلام کے اوپر حملہ کرنے لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی حالت میں فاثبتوا، ثابت قدم ہو جائیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، دین اسلام کے اوپر ڈٹ جائیں، ثابت قدم ہو جائیں. ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ لڑائی اور جھگڑے سے نہیں، تیر اور تلوار کے ذریعے سے نہیں،
علم کے ذریعے سے نہیں، معلومات کے ڈھیر سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ ثابت قدمی آئے گی تو اللہ کے ذکر سے آئے گی، ثابت قدمی آئے گی تو اللہ کی طرف کان لگانے سے آئے گی، ثابت قدمی آئے گی تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین اسلام کو ایسی حالت میں مضبوطی کے ساتھ میں تھام لیں، اور جو لوگ مساجد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ناہنجار کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بدبخت اور شقی کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، جو اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کرے، جو اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے لیے سعی کرے۔ سب سے زیادہ بدبخت اور سب سے زیادہ کمبخت وہ انسان ہے جو اس کی فکر میں ہر وقت لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں، مارکیٹ ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا وقت مسجدوں کے اندر زیادہ لگتا ہے یا ان جگہوں کے اوپر زیادہ لگتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔